بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 اپریل 2023 روز بدھ، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں بے روزگاری میں نمایاں کمی۔ سعودی عرب میں پچھلے 15 مہینے کے دوران لیبر مارکیٹ میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جابز ملی۔ تاریخ میں پہلی بار سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ اوقات اخبار کے سرکاری رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ 2022 کی چوتھی سہ-ماہی کے دوران بے روزگاری کی شرح میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی۔ لیبر مارکیٹ میں 2.05 ملین سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو روزگار ملا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2021 کے آخری سہ-ماہی کے آغاز سے لے کر 2022 کے آخر تک سب سے زیادہ روزگار سعودی خواتین کے حصے میں آیا۔ ان کی تعداد 2.5 لاکھ ریکارڈ کی گئی، جبکہ لیبر مارکیٹ کا حصہ بننے والے سعودی شہریوں کی تعداد 1,73,000 تک پہنچ گئی ہے۔ روزگار کے حوالے سے مذکورہ رپورٹ سوشل انشورنس کے سرکاری اداروں، وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ مذکورہ اداروں کی رپورٹ پر بتایا گیا ہے کہ 2021 کے آخری سہ-ماہی سے لے کر 2022 کے آخر تک سعودی لیبر مارکیٹ میں 1.62 ملین غیر ملکیوں کو جابز ملی۔ ان میں 1.43 ملین مرد اور 1,97,000 مقیم خواتین ہیں۔ یاد رہے 2022 کے آخر میں گھریلو عملے کی تعداد 3.6 ملین، ان میں سے 2.63 ملین مرد ہیں، بیشتر ڈرائیور اور گھریلو صفائی کارکنان ہیں، جبکہ گھریلو عملے میں خواتین کی تعداد 9,72,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے وہ سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں نے 8 مقامات پر عید میلے کا لطف اٹھایا۔ اخبار 24 کے مطابق رنگا رنگ ثقافتی تفریحاتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ تفریحی خیموں میں مشاعروں کے علاوہ عوامی پکوانوں سے بھی شائقین نے لطف اٹھایا۔ الامیر عبدالعزیز بن عیاف اور اوقات پارک میونسپلٹی کی طرف سے عید میلے کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ الدوخ فیلڈ، النخیل پارک، ایگزٹ 2، علیشہ پارک، النہدہ پارک، النظیم پارک اور الہائر زون میں بھی عید کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ ریاض میونسپلٹی نے اس سال عید میلے کے انتظامات سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے منعقد کیے ہیں۔ سوڈان سے وہ مزید لوگوں کا انخلاء، ان کا کہنا ہے کہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ سعودی عرب کا بحری جہاز مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 199 لوگوں کو جنگ زدہ سوڈان سے نکال کر پیر کی رات جدہ کی کنگ فیصل نیول بیس پہنچا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی دانشمند قیادت کی ہدایت پر سعودی عرب سوڈان سے اپنے اور دیگر ملکوں کے شہریوں کے انخلاء کی کوششیں جاری رکھے گا، اور اس کے نتیجے میں 10 مزید سعودی شہریوں کو پیر کی شام جدہ پہنچایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سوڈان سے دیگر برادر دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے بھی 189 شہریوں کا انخلاء مکمل کیا گیا۔ سعودی عرب نے انخلاء کا آپریشن شروع ہونے سے اب تک سوڈان سے 101 سعودی شہریوں سمیت 356 افراد کو وہاں سے نکالا ہے۔ جدہ قاہرہ دنیا کے مصروف ترین روٹس میں سر فہرست۔ جدہ قاہرہ روٹس دنیا کے 10 مصروف ترین روٹس کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مارچ 2023 میں دونوں شہروں کے درمیان سفر کے لیے 4,46,877 سیٹس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ عالمی ادارے OAG کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جدہ قاہرہ روٹ میں آئندہ ماہ سیٹوں کی اضافہ ہے اس کی گنجائش رکھی جائے گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مصروف ترین روٹس میں دوسرے نمبر پر کوالالمپور سنگاپور ہے، جس میں سیٹوں کی گنجائش 4,09,946 ہے۔ تیسرے نمبر پر سیول ہے، ٹوکیو، جس میں 3,34,605 سیٹوں کی گنجائش ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ عالمی فضائی کمپنیاں رواں ہفتے کے دوران عالمی اسٹیشنز میں 10 لاکھ سیٹوں کی گنجائش پیدا کریں گی۔ پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا مریض قرنطینہ میں، ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پاکستان میں آج حکام نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں منکی پاکس سے متاثرہ پہلے مریض کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے ایک دن پہلے منکی پاکس کے پہلے کیس کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد کا یہ متاثرہ رہائشی ایک انٹرنیشنل فلائٹ کے ذریعے ملک واپس پہنچا تھا۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ سال کے مئی سے 22 مشتبہ کیسز کے نمونے حاصل کیے گئے، تاہم مقامی سطح پر منکی پاکس کے پھیلنے کے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے۔ جولائی 2022 میں WHO نے منکی پاکس کو ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا تھا۔ اب تک دنیا بھر میں اس کے 87,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے 119 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق NIH نے کی ہے۔ مریض کو پیمز ہاسپٹل میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بین الاقوامی سطح سے پاکستان میں اس مرض کے پھیلاؤ کا خطرہ کم ہے۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں بارش کے باعث اسکول بند۔
सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में आज भी बारिश जो है वो मुतवक्किल रही, जहाँ स्कूल मुअत्तल और तालीम ऑनलाइन हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा, रियाद, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, हाइल, तबूक, शुमाली और मशरक़ी रीजन में बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा, असीर और हाइल में रात से लेकर सुबह 9 बजे तक धुंध रही। महकमे ने कहा, इस तरह रियाद शहर समेत नवाह में आज बुध को दोहर के बाद मतरा आलूद रहा और जबकि गरज चमक के साथ मूसला बारिश की तवक्को रही। उधर गैर यकीनी मौसम के बायस महकमा तालीम ने असीर रीजन में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज बुध को गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। महकमे ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल जुमेरात को भी जारी रहेगी। ताइफ में 3 साला बच्चे ने सीटी निगल ली। किंग फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स ताइफ के सर्जन्स ने एक 3 साला बच्चे का बरवक्त ऑपरेशन करके निगली हुई सीटी निकाल ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ताइफ ने कहा कि एक 3 साला बच्चे जो है उसको किंग फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स ताइफ लाया गया। बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ निकल रही थी। मुआयना करने पर पता चला कि उसकी सांस की नाली में कोई चीज़ अटक गई है। मुआयने के बाद मेडिकल टीम ने फौरी ऑपरेशन का फैसला किया और 20 मिनट की कार्रवाई करके बच्चे की सांस की नाली से सीटी निकाल ली गई। बच्चे ने खेल के दौरान ये निगल ली थी। महकमा सेहत ताइफ ने इत्मीनान दिलाया कि बच्चा खतरे से बाहर है और सांस नॉर्मल अंदाज में लेने लगा है। डॉक्टरों ने मुकम्मल मुआयने के बाद उसे घर जाने की इजाज़त भी दे दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हज कोटा सऊदी अरब को वापस किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो हज कोटा है सऊदी अरब को वापस कर दिए जाने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से गैर इस्तेमाल शुदा हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने रवां साल इस्तेमाल न किए जाने वाला हज कोटा सऊदी अरब को वापसी पर गौर शुरू किया है। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इस्तेमाल न किए जाने वाला हज कोटा की वापसी पर गौर किया जा रहा है, ताहम हतमी फैसला वफाकी कमी न करेगी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्तों की कम वसूली पर सरकारी हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने पर भी गौर किया गया है। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को इजाफी कोटा देने पर वो मार्केट से डॉलर्स लेंगे। बताया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुकर्रर करदा सरकारी कोटे से भी कम हज दरख्वास्तें मौसूल होने का इंकशाफ हुआ है। रवां साल हज के लिए पाकिस्तान का कोटा 1,79,000 लोगों का है। ताहम हज अखराजात में गैर मामूली इजाफे की वजह से दरख्वास्तें जमा कराने वाले हज के ख्वाहिशमंदों की तादाद बहुत कम है। पाकिस्तान का इस साल सरकारी हज स्कीम का मजमूई कोटा 79,605 है। स्पॉन्सरशिप के तहत 43,000 के कोटे में सिर्फ 6,000, जबकि रेगुलर स्कीम में 43,000 के कोटे में 30,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस लिहाज से देखा जाए तो मजमूई तौर पर 86,000 के कोटे में सिर्फ 36,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मिली। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने सरकारी हज स्कीम का पैकेज हासिल करने वाले पाकिस्तानी हाजियों को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला किया है। बताया गया है कि इस साल वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा हज स्कीम के तहत उन हाजियों को कोई सब्सिडी नहीं दी गई जो सरकारी स्कीम के तहत हज अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।